اس حدیث کو امام بخاری وغیرہ نے روایت کیا ہے اور اس حدیث کے الفاظ قابل غور ہیں. آپ کہہ رہے ہیں لا صلاۃ، کوئی نماز نہیں ہے، یعنی کہ کوئی بھی ایسی نماز جس میں فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ شرعی طور پہ نماز نہیں ہے. اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں من لم یقرأ، کہ جو بھی فاتحہ نہ پڑھے. من کا لفظ عموم کے لیے ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ فاتحہ نہ پڑھنے والا کوئی بھی ہو اس کی نماز نہیں ہوگی، چاہے وہ امام ہو، چاہے وہ مأموم ہو، مقتدی ہو، اور چاہے کوئی ایسا فرد ہو جو تنہا نماز پڑھ رہا ہو. نماز فرض ہو یا نفل ہو، ظہر کی نماز ہو، عصر کی نماز ہو، اور یہ دو نمازیں سری نمازیں ہیں، یا مغرب عشاء اور فجر کی نمازیں ہوں اور یہ نمازیں جہری نمازیں ہیں. کوئی بھی نماز ہو، نماز پڑھنے والا کوئی بھی ہو، سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ بالکل واضح ہیں. لیکن ہمارے کئی دوست یہ کہتے ہیں کہ جب آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہوں تب آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، جب آپ امام ہوں تب بھی آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، لیکن جب آپ مقتدی ہوں تب آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے. تو گزارش یہ ہے کہ اس بارے میں اسی حدیث پہ غور کریں تو ہمیں اسی حدیث سے رزلٹ مل جائے گا کہ یہ حدیث عام ہے، یہ ہر نماز کو شامل ہے اور ہر نمازی کو شامل ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جسے امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. پہلی حدیث کے راوی کون تھے؟ عبادہ بن صامت. اور اس حدیث کے راوی کون ہیں؟ جناب ابو ہریرہ. کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج، کہ جو کوئی ایسی نماز پڑھے جس نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت نہ کرے تو اس کی وہ نماز ناقص ہے. اور آپ نے یہ الفاظ 3 بار کہے، خداجن خداجن خداجن، اس کی یہ نماز ناقص ہے ناقص ہے ناقص ہے، نامکمل ہے. تو اس سے بھی پتا چلا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی. اور اس سے بھی یہ پتا چلا کہ سورہ فاتحہ نہ صرف یہ کہ واجب ہے بلکہ نماز کے ارکان میں سے ایک وہ رکن ہے کہ جن کے بغیر نماز نہیں ہوتی. جناب ابو ہریرہ جب یہ حدیث بیان کر کے فارغ ہوئے تو حدیث سننے والوں میں سے کسی نے کہا کہ جب ہم امام کے پیچھے ہوں تب کیا کریں؟ آپ حدیث بیان کر رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ناقص ہے، تو جب ہم امام کے پیچھے ہوں تب کیا کریں؟ تو جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اقرأ بہا فی نفسک، تب بھی سورہ فاتحہ پڑھو لیکن آہستہ آواز سے پڑھو، اونچی آواز سے نہ پڑھو. تو اس سے یہ پتا چلا کہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی چاہے آپ امام کے پیچھے کھڑے ہوں، اور امام سری قرات کر رہا ہو یا جہری قرات کر رہا ہو، آہستہ آواز سے پڑھ رہا ہو یا اونچی آواز سے پڑھ رہا ہو، سورہ فاتحہ پڑھنا نہایت ضروری ہے اور نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. سورہ فاتحہ کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ جیسے جیسے آپ سورہ فاتحہ کی نماز میں تلاوت کرتے ہیں ویسے ویسے اللہ رب العزت آپ کو جواب دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو تمام جہانوں کا خالق، مالک اور پالنے والا ہے. تو اللہ رب العزت کہتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے. آپ کہتے ہیں الرحمن الرحیم، کہ وہ بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اللہ رب العزت کہتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے. آپ کہتے ہیں مالک یوم الدین، کہ اللہ تعالیٰ روز جزا کے مالک ہیں. تو اللہ رب العزت یہ الفاظ سن کر جواب دیتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری عظمت بیان کی ہے، میری تعظیم کی ہے، میری بزرگی بیان کی ہے. اور جب آپ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تو اللہ رب العزت کہتے ہیں ھذا لعبدی ھذا بینی و بین عبدی، کہ یہ الفاظ میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم ہیں.
کچھ میرے لیے ہیں کچھ میرے بندے کے لیے ہیں. وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کو وہ ملے گا جس کا وہ سوال کر رہا ہے، جو مجھ سے مانگ رہا ہے. اس کے بعد نمازی کہتا ہے اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا، ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے، ہماری صراط مستقیم کی جانب رہنمائی فرما. صراط مستقیم کون سا؟ وہ صراط مستقیم جو راستہ ہے ان لوگوں کا جن پہ اے اللہ تو نے انعام کیا، جو ایسے تھے کہ ان پہ غضب نازل نہیں ہوا، ان پہ تیری ناراضگی نہیں ہوئی اور نہ ہی وہ گمراہ تھے. تو اللہ رب العزت اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ ہذا لعبدی ولعبدی ما سأل، کہ یہ سارے الفاظ میرے بندے کے لیے ہیں، میرا بندہ اس میں اپنے لیے سوال کر رہا ہے، اپنے لیے دعا کر رہا ہے، اور میرے بندے کو وہ ملے گا جس کا وہ سوال کر رہا ہے، جو مجھ سے مانگ رہا ہے. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی نے یہ حدیث بیان کی. کب بیان کی تھی؟ جب ان سے یہ سوال ہوا تھا کہ کیا ہم امام کے پیچھے بھی سورہ فاتحہ پڑھیں گے؟ تو انہوں نے کہا تھا بالکل پڑھیں گے، آہستہ آواز سے پڑھیں گے، اور پھر دلیل کے طور پہ یہ حدیث پیش کی تھی. گویا کہ جناب ابو ہریرہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے، امام کے پیچھے خاموش کھڑے رہیں گے، تو آپ اللہ رب العزت کے ان الفاظ سے محروم رہیں گے. تو اس لیے امام کے پیچھے بھی آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے تاکہ آپ کے ایک ایک لفظ پہ، آپ کی ایک ایک آیت پہ اللہ رب العزت آپ کو جواب دے. تو سورہ فاتحہ نماز میں پڑھنا نہایت ضروری ہے. ہمارے وہ دوست جو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے قائل نہیں ہیں، ان کے دلائل کچھ قرآن سے ہیں، کچھ احادیث سے ہیں، اور کبھی وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا فتویٰ یا ان کا قول پیش کرتے ہیں. جہاں تک قرآن کا تعلق ہے تو قرآن سے وہ یہ آیت پیش کرتے ہیں کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب بھی قرآن کی قرات کی جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو اسے غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور انصات اختیار کرو، خاموش رہو، تاکہ تم پہ رب کی رحمتیں نازل ہوں. یہ آیت کس سورت کی آیت ہے؟ سورہ اعراف کی. اور یہ آیت مکہ میں نازل ہوئی یا مدینہ میں؟ یہ ان آیتوں میں سے ہے جو مکہ میں نازل ہوئی ہیں. تو مکہ میں اللہ رب العزت یہ حکم دے رہے ہیں کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پہ رب کی رحمتیں نازل ہوں. ہم سب جانتے ہیں کہ مکہ میں با جماعت نماز پڑھنا واجب نہیں تھا. با جماعت نماز مدینہ میں شروع ہوئی ہے. مکہ میں اگر کبھی ہوئی ہے تو اس کا باقاعدہ اہتمام نہیں ہے، باقاعدہ اہتمام اس کا مدینہ میں ہوا ہے. اور اللہ رب العزت مکہ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پہ رب کی رحمتیں نازل ہوں. یہاں اگر آپ غور کریں گے تو اس آیت کے اوپر اگر عمل کیا جائے اس لحاظ سے، جیسے ہمارے دوست کہتے ہیں، ہمارے دوستوں کا موقف یہ ہے کہ امام پڑھ رہا ہے اس لیے آپ نہیں پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے اس لیے آپ نہیں پڑھیں گے. تو قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ امام کے پیچھے تلاوت نہ کریں. قرآن کہہ رہا ہے جب بھی تلاوت ہو غور سے سنو اور خاموش رہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کہیں بھی ایک آدمی اونچی آواز سے تلاوت کر رہا ہو تو باقی لوگوں کو تلاوت کرنے کی اجازت نہیں ہے. وہ غور سے سنیں اور خاموش رہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی جگہ قرآن کریم حفظ کرنے کا حلقہ قائم نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک بچہ اونچی آواز سے پڑھ رہا ہے، ایک آدمی اونچی آواز سے پڑھ رہا ہے تو باقی لوگوں کو اونچی آواز سے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. جبکہ پوری دنیا میں حفظ قرآن کے حلقات قائم ہیں. اور پھر آپ رمضان کے مہینے میں مسجدوں میں چلے جائیں تو مسجد تلاوت سے گونج رہی ہوتی ہے. یہ بھی اونچی آواز سے تلاوت کر رہا ہے، وہ بھی اونچی آواز سے تلاوت کر رہا ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہ جب بھی قرآن کی تلاوت کی جائے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے نماز میں، اللہ کہہ رہے ہیں جب بھی قرآن کی تلاوت ہو غور سے سنو اور خاموش رہو.
اگر اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ تلاوت ہو رہی ہو تو دوسرا تلاوت نہیں کر سکتا، تو پھر رمضان کے مہینے میں ایک ہی وقت میں سب اونچی آواز سے قرآن کی تلاوت کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ اس آیت میں یہ لفظ نہیں ہے جس لفظ سے یہ نتیجہ نکالا جائے کہ یہ نماز سے متعلقہ ہے۔ آیت تو کہہ رہی ہے کہ جب بھی قرآن کی تلاوت کی جائے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پہ رب کی رحمتیں نازل ہوں۔ یہ اشکالات آپ کے سامنے رکھنے کا میرا مقصد کیا ہے؟ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس آیت کا وہ مطلب نہیں ہے جو لوگوں کے سامنے رکھا جا رہا ہے، جو نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے سے روکنے کے لیے بیان کیا جا رہا ہے۔ تو پھر اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت کا مطلب قرآن کریم کی دوسری آیت سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، کہ کافروں نے کہا کہ اس قرآن کی تلاوت کو نہ سنا کرو، قرآن کی تلاوت کو نہ سنا کرو، اور جب بھی تلاوت ہو کیا کیا کرو؟ شور شرابہ کیا کرو، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ تلاوت کرنے والا تلاوت کر رہا ہو، تم تلاوت سننے کے بجائے شور شرابہ شروع کر دو، تم تلاوت کرنے والے پہ شور شرابے کے ذریعے غالب آ جاؤ گے، وہ مغلوب ہو جائے گا اور خاموش ہونے پہ مجبور ہو جائے گا، اس کی تلاوت رک جائے گی یا کم از کم تم لوگوں کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگی۔ تو اللہ نے بالکل انہی کے انداز میں جواب دیا۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ قرآن کو نہ سنو، اور نہ سنو آگے کیا کرو؟ شور شرابہ کرو، فائدہ کیا ہوگا؟ تم غالب آ جاؤ گے۔ اللہ نے بالکل اسی انداز سے جواب دیا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب بھی قرآن کی تلاوت کی جائے تو غور سے سنو۔ انہوں نے کہا تھا نہ سنو، اللہ نے کیا کہا؟ غور سے سنو۔ اور انہوں نے کیا کہا تھا؟ شور شرابہ کرو، اللہ نے کہا وَأَنصِتُوا، خاموشی اختیار کرو۔ انہوں نے کہا تھا شور شرابہ کرو تم غالب آ جاؤ گے، اللہ نے کہا غور سے سنو اور خاموشی اختیار کرو، تم پہ رب کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب تلاوت ہو رہی ہو تو شور شرابہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ جب ایک تلاوت کر رہا ہو دوسرا بھی تلاوت کر سکتا ہے، تیسرا بھی کر سکتا ہے، چوتھا بھی کر سکتا ہے۔ اور میں نے یہ جو مسئلہ واضح کیا ہے کہ اس آیت کا نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے سے کوئی تعلق نہیں ہے، نماز میں تلاوت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کی تائید کئی علماء کرام کے اقوال سے بھی ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک مولانا اشرف علی تھانوی ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ اس آیت کا تعلق تبلیغ سے ہے، یعنی کہ جب قرآن کے ذریعے تبلیغ ہو رہی ہو، جب قرآن لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہو، جب قرآن لوگوں میں پڑھا جا رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں شور شرابہ نہ کرو، غور سے سنو، یعنی کہ نماز سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ اور اگر ہم یہ مان لیں کہ اس آیت کا تعلق نماز سے ہے، ہم فرض کر لیتے ہیں کہ اس آیت کا تعلق نماز سے ہے، تو جن کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس آیت کو سب سے بہتر جانتے ہیں، ان سے بڑا کوئی مفسر قرآن نہیں ہے۔ وہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد مدینہ میں آ کے کہہ رہے ہیں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ اس کی کوئی نماز نہیں ہے جو سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرتا۔ اور جناب ابو ہریرہ وہ بھی حدیث سے یہی سمجھے ہیں، حدیث کا مفہوم جناب ابو ہریرہ کے فتویٰ کے بغیر بھی واضح ہے، لیکن جناب ابو ہریرہ کا فتویٰ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ نماز میں تلاوت فاتحہ کی جائے گی، سورہ فاتحہ کی قرات کی جائے گی، چاہے آپ امام کے پیچھے ہوں۔ جہاں تک تعلق ہے ان احادیث کا جن کو پیش کیا جاتا ہے سورہ فاتحہ سے روکنے کے لیے، یعنی کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے، تو اس بارے میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جو صحیح سند سے ثابت ہو اور اس معاملے میں صریح ہو اور واضح ہو، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ جو بھی روایات پیش کی جاتی ہیں جن سے یہ مسئلہ اخذ کیا جاتا ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ضعیف ہیں۔ مثال کے طور پہ کہ من کان لہ امام
فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، کہ جو کسی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو تو امام کی قراءت اس کے لیے کافی ہو جائے گی. تو یہ روایت ضعیف ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے. تیسرے نمبر پہ صحابہ کرام کے فتاوی اور اقوال پیش کیے جاتے ہیں. ان میں سے ایک فتویٰ وہ ہے جو ترمذی شریف میں بھی موجود ہے کہ جناب جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جائے گی الا یہ کہ آپ امام کے پیچھے ہوں. تو گزارش یہ ہے کہ یہ ایک صحابی کا قول ہے، یہ صحابی کا فتویٰ ہے، اور اسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قول کے سامنے، اسے آپ کی حدیث کے سامنے پیش کرنا درست نہیں ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو، واتقوا اللہ، اللہ سے بڑھ جاؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ. اور اللہ تعالیٰ آگے چل کے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کرو صلی اللہ علیہ وسلم. آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز کیا ہے؟ آپ کی احادیث آپ کی آواز ہیں. تو صحابی کا فتویٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پہ مقدم کر دینا، یہ آپ کی آواز سے صحابی کی آواز کو بلند کرنا ہے. اور صحابہ کرام سب کے سب قابل احترام ہیں، ہم تمام صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، سب کی عزت کرتے ہیں، لیکن صحابی نبی نہیں ہیں، معصوم نہیں ہیں، جبکہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہیں. تو صحابہ کرام کو ہو سکتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی حدیث معلوم نہ ہو سکی ہو، یا کوئی اور غلط فہمی پیدا ہو گئی ہو، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات حرف آخر ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ صحابی کے فتوے کی وجہ سے ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو نظر انداز کر دیں. ہاں یہ ممکن ہے کہ آپ کی حدیث کی وجہ سے صحابی کے فتوے کو نظر انداز کر دیا جائے. اور آخر میں اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ جناب جابر کا فتویٰ پیش کرتے ہیں تو اس کے مقابلے میں دیگر صحابہ کرام کے فتاوی موجود ہیں. اگر آپ جناب جابر کا فتویٰ پیش کریں گے تو جناب ابو ہریرہ کا فتویٰ ابھی میں نے پیش کیا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں امام کے پیچھے بھی فاتحہ پڑھی جائے گی. عبادہ بن صامت کا بھی یہی موقف ہے، دیگر کئی ایک صحابہ کرام کا یہ موقف ہے. اگر آپ صحابہ کرام کا آپس میں مقابلہ کریں گے تو تب بھی وہ صحابہ کرام جن کا فتویٰ ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھی جائے گی، ان کی تعداد کہیں زیادہ ہے اس صحابی کے مقابلے میں جس کا فتویٰ یہ ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھی جائے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ سورہ فاتحہ نماز میں پڑھنا واجب ہے، بلکہ نماز کے ارکان میں سے عظیم ترین رکن ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اس لیے سورہ فاتحہ ہر نماز میں پڑھی جائے گی، ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جائے گی. آپ تنہا ہوں تو تب بھی پڑھیں گے، آپ امام ہوں تب بھی پڑھیں گے، آپ مقتدی ہوں تو تب بھی پڑھیں گے.